share and subscribe. Engineer Mufti Atif. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر اپنی مجلس میں ایک حدیث سنائی تھی جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بہت دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ طلوع کا وقت قریب ہو چکا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے لیٹ ہو گیا کہ آج میں نے خواب میں اللہ جل جلالہ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے محمد مجھ سے سوال کر، تو میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اراد فتنة قوم توفنی غیر مفتون، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکیوں کے کام کروں اور برائیوں کو ترک کروں اور مساکین سے محبت کروں، اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کریں تو مجھے پہلے ہی اٹھا لینا غیر مفتون۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور اس کی محبت کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کا جو مجھے آپ کی محبت تک اور آپ تک پہنچا دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، میں اس کی محبت چاہتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ نماز ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن سے پتہ چل رہا ہے مجھے بیت اللہ کی محبت چاہیے، مجھے رسول اللہ کی محبت چاہیے، مجھے کتاب اللہ کی محبت چاہیے، مجھے نماز کی محبت چاہیے، مجھے قرآن کی محبت چاہیے، اور مجھے وہ عمل چاہیے جس سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہوں گی تو ہمیں ایمان کا کمال نصیب ہوگا اور دین کا مزہ آئے گا، اور خیروں کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، تنگیاں اور تلخیاں دور ہوں گی، زندگی کی مشکلات آسان ہوں گی۔ اور یہ سب تو دنیاوی اور مادی فائدے ہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ دین پر چلنا آسان ہوگا، دین پہ چلنا طبیعت کا تقاضا بنے گا، اور جب اللہ رسول سے اتنی محبت ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ اس معاشق کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جامعۃ الرشید کے جو بانی ہیں، انہوں نے ایک شعر بہت اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ شعر میں اکثر عیدوں پر بیان کرتے ہوئے پڑھتا بھی ہوں۔ عید کی سچی خوشی دوستوں کی دید ہے، وطن سے جو دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے۔ فرمایا کرتے تھے ہماری سچی خوشی کا دن تو اللہ رسول کی زیارت کا دن ہوگا۔ عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے، دوست تو اللہ رسول ہیں، وہاں جب جائیں گے تب ہماری عید ہوگی۔ وطن سے جو دور ہیں کیا خاک ان کی عید ہے، وطن تو ہمارا جنت ہے، ابھی تو ہم وطن سے دور دنیا میں پڑے ہیں، کیا خاک ہماری عید ہے۔ ہماری کوئی عید نہیں، ہماری اصل عید تو جنت پہنچنے کے بعد ہوگی، جب اللہ کی زیارت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس ہوگی، ان کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، انبیاء کا کلام سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ اصل عید تو وہی ہوگی۔ عید کی سچی خوشی دوستوں کی عید ہے، وطن سے جو دور ہے کیا خاک ان کی عید ہے۔ جو اللہ رسول کے سچے عاشق ہوں گے، قیامت والے دن ان کی خوشی کا کیا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سانپ کی تجلی فرمائیں گے، یہ سچے عاشق فوراً سجدے میں جا گریں گے۔ وہ سجدہ حقیقی وصل کا سجدہ ہوگا، آج تک بغیر دیکھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اس وہ خاص تجلی کو دیکھ کر سچا سجدہ کریں گے، وہ ذات سامنے ہوگی، اس سجدے کی کیا بات ہوگی۔ اور اس وقت بہت سے ایسے لوگ جو کہ جھوٹے سجدے کیا کرتے تھے بلکہ سجدے کرتے ہی نہیں تھے اور سجدوں کو چھوڑ رکھا تھا، وہ اس وقت سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کرموں کو تختہ کر دیں گے اور وہ بے بس اور ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو آج ہم اللہ رسول سے محبت کریں، محبت کے سجدے کریں، تاکہ کل ساق کی تجلی کے وقت
ہمیں محبت کا سجدہ نصیب ہو اور جنت میں اللہ کی زیارت اور دیدار نصیب ہو۔